میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرے محبوب آپ امت کو بتلا دیجئے کون سے لوگ خسارے میں ہیں ازروئے اعمال کے، یعنی عمل کرنے کے باوجود وہ خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ تو ان لوگوں کے متعلق بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں آپ بہت سے مقامات پر دیکھیں گے لفظ قل کا معنی ہے آپ فرما دیجئے۔ حق تعالی کبھی براہ راست بندوں سے خطاب فرماتے ہیں اور کبھی اپنے محبوب کو بیچ میں لے لیتے ہیں تاکہ محبوب کی زبان سے جو بات نکلے وہ اور محبوب ہو جائے۔ اب ظاہر جو بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئی تو اس کے اندر اور بھی محبوبیت آ گئی۔ تو فرمایا میرے محبوب آپ بتا دیجئے ان کو کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اعمال کرنے کے باوجود وہ خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا تسلا نارن حامیہ، اتنی محنتیں کی ہوں گی کہ محنتوں کے آثار ان کے جسم پہ نظر آئیں گے۔ بظاہر نیک اعمال اپنی طرف سے وہ کر رہے ہیں، اتنی محنت کی ہے، مگر فرمایا تسلا نارن حامیہ، ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ میرے محترم سامعین، آج کی جمعہ کی نشست میں انہی چیزوں کے متعلق عرض کروں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو قیامت کے دن رد کر دیا جائے گا اور ترازو کے اندر تولا بھی نہیں جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا جی یہ کیس ناقابل سماعت ہے، یہ سننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ہماری عدالتیں وہ کہتی ہیں یہ کیس ناقابل سماعت ہے، تو اللہ کی عدالت میں بھی وہ اعمال تلنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ان کے متعلق بتایا گیا اس آیت مبارکہ کے اندر۔ تو فرمایا کہ کفر کی حالت میں چاہے کوئی جتنے مرضی نیک عمل کرے اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، فارغ ہیں وہ، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شرک کرتے ہوئے بھی نیک اعمال کرتا ہے تو وہ بھی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہ بھی ختم ہے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کو پختہ کرو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرک تو صرف مکہ مکرمہ میں تھے، منافقین صرف مدینہ میں تھے، اور دنیا میں نہ کوئی مشرک ہے نہ کوئی منافق ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اگر شرکیہ افعال ہیں، عقیدہ خراب ہے، جتنے مرضی نیک اعمال ہوں اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر اللہ اس کے رسول کے ساتھ منافقت ہے، دو نمبری ہے، تو ایسے لوگوں کے اعمال کی بھی اللہ کے ہاں قیمت نہیں، یعنی نیت کی خرابی ہے، یہ کھلی منافقت ہے اللہ اس کے رسول سے۔ کام دین کا کر رہے ہیں، مقصود دنیا ہے، دین کے ہر عمل سے بھی دنیا مقصود ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا دنیا چاہتے ہیں ہر عمل سے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔
اگر کسی کو کہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لیں اس سے گناہ معاف ہوں گے، اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی، اتنی نیکیاں ملیں گی، تو بہت مشکل ہے۔ اور اگر بتا دیں کہ کاروبار میں بہت اضافہ ہوگا اور یہ وظیفہ پڑھ لیں تو ساری رات مسجد میں بیٹھ کے پڑھ لیں گے، کیوں جی؟ ہے یہ ایسے ایسے نمونے ملے جی، کاروبار میں برکت کے لیے نہر میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے میں نے وظیفہ کیا ہے۔ میں نے کہا بہتر تو تھا کہ دونوں ہی ٹانگیں اٹھاتے جس نے تمہیں یہ سبق دیا ہے، کیوں بھی یہ دنیا میں جتنے امیر ہوئے ہیں یہ سارے نہروں میں دریاؤں میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے امیر ہوئے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ تو رزق دینے والا کون ہے؟ تو دنیا کے لیے ہم سارا دن وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، ساری رات پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، ہمیں جتنی تسبیحات بتاؤ سب کر لیں گے، دنیا کے لیے کریں گے۔ جی نظر آ رہا ہے؟ تسبیح پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں، آپ ان سے پوچھ لیں جی یہ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہیں؟ آج کل تو تسبیح کا بھی بڑا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ٹچ ہے، اسلامی ٹچ، تسبیح ٹچ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، تسبیح پڑھنے کے لیے ہے، دکھانے کے لیے تھوڑی ہے کہ آپ اپنی تسبیح سے کو بزرگی دکھاتے پھریں۔ اور فراڈیے لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہیل ہولیا بروپیے کی طرح بنا لیں اور لوگوں کو اپنی بزرگی کے اندر لوٹیں، جس کو اقبال نے کہا یا رب تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں، یہاں تو سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری ہے۔ درویش بھی فراڈی ہے اور جو بادشاہ ہیں جو وہ بھی فراڈی ہے۔ یا رب یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، یہاں تو سلطانی بھی عیاری، درویشی بھی عیاری، کیونکہ یہ قرب قیامت کا دور ہے، اس لیے فتنے ہی فتنے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب نے بتا دیا تھا حق والے رہیں گے اگرچہ آٹے میں نمک کے برابر ہو جائیں۔ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور یہ سچے قیامت تک رہیں گے، لیکن ہوں گے وہ تھوڑے، شعبدہ باز نہیں ہوں گے، تماشبین نہیں ہوں گے۔ ان کی کوششیں پرجوش ضرور ہوں گی مگر پرہوش بھی ہوں گی، یہ بھی یاد رکھنا۔ تو آج ہم چونکہ تماشوں کے عادی ہیں، آنکھوں کا تماشا، کانوں کا تماشا، ہر چیز کا تماشا ہو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اگر کوئی دین کی سیدھی سادھی بات بتائے تو وہ اچھی نہیں لگتی، بس جی ٹھیک ہی ہے یہ۔ تو میرے محترم سامعین، نیت کی خرابی کی وجہ سے اعمال بیکار ہو جائیں۔